الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الزهى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المؤتمر، والصلاة على إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في الإليين. رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. امام ابو داود نے سنن ابی داود میں کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلاۃ کی تحت اس حدیث کو درج کیا ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خرج من بیتہ متطہرا الی الصلاۃ المکتوبہ، کوئی بھی مسلمان گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، نماز کی نیت سے، فرض نماز کی نیت سے گھر سے وضو بنا کر جانے والا نمازی کا جو اجر ہے، فأجرہ، اس کا اجر، کأجر الحاج المحرمی، اس احرام کی حالت میں حج کرنے والے حاجی کے برابر اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا فرمائے گا. ومن خرج الى تصبیح الضحی لا ينصبه الا ایاہ، جو چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اسے صرف اور صرف نماز ہی تھکا دیتی ہے، فأجرہ کأجر المعتمر، اس انسان کو اللہ رب العالمین ایک عمرہ کرنے والے معتمر کا اجر عطا فرمائے گا. والصلاة على إثر الصلاة لا لغو بينهما، ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے والا، لا لغو بینہما، ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی لغو لہو کی بات وہ نہیں کرتا. کتاب فی العلیین، ایسے انسان کی جو کتاب ہے وہ علیین میں اللہ رب العالمین درج کرے گا. حج اور عمرے کے جو ثواب ہے، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فأجرہ کأجر الحاج المحرم، جو فرض نماز کی نیت سے گھر سے وضو بنا کر جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اسے احرام والے حاجی کے برابر اللہ رب العالمین اسے ثواب دے گا. اب اس کا اجر کیا ہے؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور، وہ حج مبرور جو حج اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کا ثواب کیا ہے؟ الا الجنہ، جزاؤہ لا، الحجر المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کے اور کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، متفق علیہ. جو حج کرتا ہے اور دوران حج وہ کسی قسم کے لہو و لعب کا، کسی قسم کی صغیرہ گناہ کا وہ مرتکب نہیں ہوتا، وہ اس طرح حج کے بعد گھر لوٹتا ہے کیوم ولدته امه، جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو. اور فرمایا کہ والصلاة على إثر الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے والا، لا لغو بینہما، ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی لغو لہو کا وہ مرتکب نہ ہو جائے. کتاب فی العلیین، علیین میں اس کا کتاب درج ہوگا. کیا ہے علیین؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم.
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار بے شک جو ابرار ہے، نیکوکار ہے، ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوگی، لفی علیین ان کے نامہ اعمال علیین میں اللہ رب العالمین درج کر دیں گے۔ وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ کتاب مرقوم، وہ رقم شدہ کتاب ہے، یشہدہ المقربون اللہ کے مقرب فرشتے اس کو حاضر کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے میں جو دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ان میں سے ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام میت کے بارے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي الْإِلِّيِّينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي الْإِلِّيِّينَ، اللہ اس میت کے نامہ اعمال علیین میں درج کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین اعمال کے نبی علیہ السلام نے فضیلتیں بیان کی۔ پہلا عمل جو باوضو فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، اس کے لیے اس حاجی کی اللہ رب العالمین جتنا حاجی کے اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب دیتا ہے جو احرام کی حالت میں احرام پہن کے حج کے لیے جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل جو چاش کی نماز ادا کرتا ہے، ایک ہے اشراق، ایک ہے صلاۃ الضحیٰ، ایک ہے صلاۃ الاوابین، اور یہ ساری نمازیں دن کی نماز ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اس کو مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کے نام سے کچھ کرتے ہیں، حالانکہ صلاۃ الاوابین جب سورج ایک تیر کے برابر اونچا ہو جائے زمین سے، یہ اشراق کا ٹائم ہے، پھر اس سے تھوڑا سا اور اونچا ہو جائے اسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور پھر مکمل طور پہ جب گرمی پڑ جاتی ہے وہ اوابین کا ٹائم ہے۔ اوابین کا ٹائم جب مکمل گرمی پڑ جائے اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کا سایہ ڈھونڈنا جب شروع کر دے، وہ اوابین کا ٹائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبا صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کا ٹائم وہ ہے جب اونٹ کا بچہ گرمی محسوس کر کے اپنی ماں کی سایہ جب وہ تلاش کرنا ڈھونڈنا شروع کر دے، یہ اوابین کا ٹائم ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا عمل فرمایا وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَصْبِيحِ الضُّحَىٰ، جو چاش کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، لا ينصبه الا اياه، اسے تھکا دیتی ہے صرف اور صرف یہ نماز، فاجرہ کاجر المعتمر، اس انسان کو اللہ رب العالمین ایک عمرہ کرنے والے کی اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا عمل فرمایا وصلاۃ علی اسر الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو ادا کرنا، لا لغو بینہما، ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی لغو کی مرتکب نہیں ہوتا، کتاب فی العلیین، اس آدمی کی کتاب کو اللہ رب العالمین اعلیٰ علیین میں درج کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، جو آدمی نماز کی نیت سے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، لیکن جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو وہ پاتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت سے گھر سے وضو بنا کر نکلا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ لیٹ ہوا اور لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اسے جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ان کے برابر اجر دے گا، ان کے نمازوں میں سے کوئی نقص نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو لوگ نماز ادا کر چکے ہیں ان کے برابر اس بعد میں آنے والے انسان کے لیے اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، لیکن جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ سارے اعمال، یہ ساری روایتیں سننے کے بعد ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، کیا واقعی میں یہ ممکن ہے؟ اس حوالے سے اصول ہمیشہ ذہن میں رکھے
حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل قلیل تکثرہ النیہ ورب عمل کثیر تقللہ النیہ. بعض اوقات بظاہر وہ عمل بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹا عمل ہوتا ہے، لیکن تکثرہ النیہ، عمل کرنے والے عامل کی نیت درست ہونے کی وجہ سے، اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے اس کی نیت اس عمل کو بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے نیت. وَرُبَّ عَمَلٍ كَثِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةِ، اور بس اوقات بہت زیادہ عمل نظر آتے ہیں لیکن کرنے والے کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا سے چھوٹا عمل بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. مثال کے طور پر زندگی بھر قرآن مجید کی تعلیم و تعلم، اس کا نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کی فضیلت عابد پر جس طرح 14ویں کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، ایک عالم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. بظاہر بہت بڑا عمل ہے لیکن کرنے والے کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اول ما یشجع بہ یوم القیامت النار، قیامت کے دن جن لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان میں سے ایک یہ عالم ہوگا. کیوں؟ دنیا میں اس نے علم اس لیے حاصل کیا تھا، علم کی نشر و اشاعت اس لیے کرتا تھا لوگ اسے عالم کہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا بہت بڑا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دینا پڑے دے کر. اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت حاصل کرنا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے. لیکن قیامت کے دن جن لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان میں سے ایک قاری قرآن، ایک وہ سخی انسان جو ہر راستے میں سخاوت کر کے خرچ کر کے صدقہ خیرات کر کے اللہ کی عدالت میں آئیں گے. ایک اس شہید کو لایا جائے گا جو پوری زندگی میدان جہاد کو آباد کرتے ہوئے اور میدان جہاد میں ہی دوران جہاد قتل ہو گئے شہادت کی موت میں. بظاہر کتنا بڑا عمل ہے لیکن عامل کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے انہی کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی. تو یہاں پر بھی یہ بظاہر یہ عمل بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن عمل کرنے والا اخلاص نیت سے وضو بنا کر نکلتا ہے تو اس کی نیت اس عمل کو بہت بڑا بنا دے گی. اسی سلسلے کی آخری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا توضأ احدکم من بیتہ ثم اتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی باوضو اپنے گھر سے نماز کی نیت سے نکلتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہے حتی یرجع، جب تک وہ نماز سے واپس نہیں لوٹتا. فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وہ نماز کی حالت میں ہے لہٰذا وہ سکون اور وقار سے آئے گا اور آپ نے فرمایا اس طرح نہ کیا کرو. وشبك اصابعه، اسے کہ تشبیک الاصابع، اس طرح نہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کی حالت میں اس طرح کی حرکتیں درست نہیں ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے من حين يخرج احدكم من منزله الى مسجدی فرجل تكتب حسنة ورجل تحط سیئة حتى يرجع، جب تم میں سے کوئی نماز کی نیت سے باوضو گھر سے نکلتا ہے تو وہ گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک ایک قدم کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دوسرے قدم کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. یہ اس آدمی کے لیے جب آدمی نماز کی نیت سے باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے اس کا جانا بھی عبادت ہے، اس کی واپسی بھی عبادت ہے. اللہ رب العالمین ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.